درود لب پر خیال دل میں، بڑا معیاری کلام، بہت معیاری کلام، اور لکھا ہوا حضرت سید اشرف میاں برکاتی مدد اللہ اشرف میاں برکاتی یہ ماہرہ شریف جہاں اعلیٰ حضرت بیعت تھے اس سلسلے کے وہ بزرگوں میں سے وہ بڑا معیاری کلام ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے 1997 یا 97 کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے یہ کلام انہوں نے لکھا تھا اور میری نظر کیا تھا 97 مطلب 20 سال تو ہو گئے جی، تو انہوں نے اس وقت اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ عزیزی اویس قادری کی نظر، میں نے اس کو پڑھا تھا، کمال کا کلام۔ درود لب پر خیال دل میں اور اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں، درود لب پر خیال دل میں اور اشک آنکھوں میں آ رہے ہیں، حضور کے در پہ جا رہے ہیں تو اس قرینے سے جا رہے ہیں، حضور کے در پہ جا رہے ہیں تو اس قرینے سے جا رہے ہیں، رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح نبھا رہے ہیں، رسول اکرم زمین رب پر کسی طرح ہم نبھا رہے ہیں، جہان تاریک میں لہو سے چراغ الفت جلا رہے ہیں، جہان تاریک میں لہو سے چراغ الفت چراغ تیرا نور تیرا بدن بھی تیرا لہو بھی تیرا، چراغ تیرا نور تیرا لہو بھی تیرا بدن بھی تیرا، یہ سب تیری ملکیت ہے آقا کہ ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں، یہ سب تیری ملکیت ہے آقا کہ ہم تو قرضہ چکا رہے ہیں، اور یہ شعر جو کہا ہے بالکل حق ہے، ہم اپنی نفسانیت کے چاکر تمہارا حق کیا ادا کریں گے، اللہ کی قسم 100% سیدھی بات، نفس کا پندار ہم توڑ دینا، کئی چیزیں ہم مجبور ہو جاتے ہیں کرنے کے لیے ہیں، میں دیکھتا ہوں مجھے الحمدللہ اس فیلڈ میں 35 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، میں نے بڑی محفلیں دیکھی ہیں، بڑے معاملات دیکھے، اپنی دیکھتے ہیں، اپنا کہاں کا کوئی فائدہ نہیں، اپنا کوئی معاملہ سیدھا ہو جائے، کچھ ہوتا ہے آئے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، جو خرابیاں آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے، ابھی بھی دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے، جی ہاں خالی نہیں ہے، اللہ اکبر، سنو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کرے یہ ہم اتر جائیں، ہم اپنی نفسانیت کے چاکر تمہارا حق کیا ادا کریں گے، بس ایک تمہارا کرم ہے آقا کہ جس پہ تکیہ لگا رہے ہیں، بس ایک تمہارا کرم ہے آقا کہ جس پہ تکیہ لگا رہے ہیں، تمہارا
گے آقا کہ جس پہ تکیہ لگا رہے ہیں، جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں اے مدد کسی اور در سے مانگو. یہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، علماء سے سنا ہے نا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تمام انبیاء فرمائیں گے نا اذهبوا الى غیری، کہیں گے نا. کیا کہیں گے؟ کسی اور کے پاس جاؤ. اگر کسی اور کے پاس مدد مانگنا شرک ہوتا تو معاذ اللہ کہ قیامت کے دن انبیاء کرام معاذ اللہ لوگوں کو شرک کی دعوت دیں گے. حقیقی مدد اللہ ہی کی ہے، حقیقی مدد اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی نے یہ وسیلے بنائے. ہم اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو ہمارا کبھی بھی یہ سوچ نہیں ہوتی معاذ اللہ کہ ہم نے اس کو معبود سمجھا، بلکہ اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ، اس کا ولی سمجھ کر کہ اس کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی تو ہم ان کو پکارتے ہیں. حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے. قیامت کے دن کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، کبھی اس نبی کے پاس، کبھی اس نبی کے پاس. کیوں ڈائریکٹ کیوں نہیں؟ یہ جو ڈائریکٹ والے ہیں نا وہ بھی ادھر ایسے ہی کریں گے جیسے ہم کریں گے. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 25,000 سال ایسے گزر جائیں گے. پھر لوگ کہیں گے چلو اللہ کے پاس کوئی وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی شفیع ڈھونڈ. ڈائریکٹ بات بنے گی نہیں نا، تبھی تو گئے وسیلے. اور کمال تمام انبیاء فرما رہے ہیں اذهبوا الى غیری، اذهبوا. کیسا دن ہوگا وہ کیسا دن ہوگا کوئی اندازہ ہے؟ انبیاء رسل ملائکہ، انبیاء رسل تمام کے تمام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. یہ اس طرف کبھی اس طرف کیوں؟ اس کیوں کا جواب اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں دے دیا. امام کہتے ہیں یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں. عبث نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا. یہ آج راز کھولنا مقصد تھا کہ شفاعت کس کے ہاتھ میں. جناب آدم بھی کہہ رہے ہیں مدد کسی اور در سے مانگو، کلیم و عیسیٰ بھی میرے آقا تمہاری جانب ہی آ رہے ہیں. کلیم و عیسیٰ بھی میرے آقا تمہاری جانب ہی آ رہے ہیں. میں دیر سے آ سکوں گا آقا، گناہ کی گٹھریاں لدی ہیں. میں دیر سے آ سکوں گا آقا، گناہ کی گٹھریاں لدی گئے. تیری رحمت کے آسرے پر قدم قدم بڑھتے جا رہے ہیں. تیری رحمت کے آسرے پر قدم قدم بڑھتے جا رہے ہیں. بروز محشر سننا، یہ شعر سننا، یہ نسبتیں کیا ہوتی ہیں سننا. کہ بروز محشر تمہارا مجرم تمہارے دامن میں آ کے چھپتا بروز محشر تمہارا مجرم تمہارے دامن میں آ کے چھپتا. مگر وہاں اولیاء جمع ہے، مگر وہاں اولیاء جمع ہے، جو سور سن سن کے آ رہے ہیں. مگر وہاں اولیاء جمع ہے، جو سور سن سن کے آ رہے ہیں.
عائشہ تمہارا مجرم تمہارے دامن میں آ کے چھپتا، مجرم کی یہ بات ہے، لیکن جب دیکھا کہ وہاں تو اولیاء جمع جو سور سن کے آ رہے تھے، ایسے میں سخت مایوس ہو چکا تھا، میں سخت مایوس ہو چکا تھا کہ غوث اعظم پکار اٹھے، غوث کا دامن، غوث کا دامن، غوث کا دامن۔ میں سخت مایوس ہو چکا تھا کہ غوث اعظم پکار اٹھے کہ میرے آقا، کہ میرے نانا میرے مریدوں کو جانے کب سے بلا رہے ہیں، کہ میرے نانا میرے مریدوں جانے کب سے بلا رہے ہیں، بغیر پٹے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ گردن میں پٹا پڑا ہوا ہے غوث اعظم کا کہ میرے نانا میرے مریدوں کو جانے کب سے بلا رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ اور یہ غور کرنا اس شعر پر، اپنے آپ کو عاشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، اور کوئی کہہ دے عاشق رسول تو بھول جانا، عاشق رسول سنو، تیری غلامی کی دعوے داری تو بادشاہی مقابلہ ہے، تیری غلامی کی دعوے داری تو بادشاہی مقابلہ ہے، کہ بایزید و جنید جیسے سفارشیں لے کے آ رہے ہیں، کہ بایزید و جنید جیسے سفارشیں لے کہ آ رہے ہیں۔ ہمارا غمخوار بھی ہے کوئی، کسی کو ہم سے بھی ہے محبت، حضور کو ہم سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تبھی تو ہم حضور کے ہیں۔ ہاں جی سن لینا بات کو، اگر وہاں سے نظر نہ ہوتی، وہاں سے توجہ نہ ہوتی تو ہماری حالت یہ ہوتی، ہم بھی بستر اٹھائے ہوئے پھرتے ہوتے۔ قسم خدا کی حضور کی توجہ ہے ہم پر، تبھی ہم حضور کے ہیں۔ یاد رکھنا، ہماری کیا اوقات کے ہم ہیں، یہ ادھر سے توجہ ہے۔ ہمارا غمخوار بھی ہے کوئی، کسی کو ہم سے بھی ہے محبت، تمہاری نعتیں سنا سنا کر زمانے بھر کو جتا رہے ہیں، تمہاری نعتیں سنا سنا کر زمانے بھر کو جگا رہے ہیں، تمہاری سرکار والا شام حروف اشرف کی آبرو کیا، تمہاری سرکار والا شام حروف اشرف کی آبرو کیا، ارے وہاں تو حسان نعت خواہ ہے، رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں، وہاں تو حسان نعت خواہ ہے، رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں، تمہاری سرکار والا شام حروف اشرف کی آبرو کیا، وہاں تو حسان نعت خواہ ہے، رضا بھی نغمے سنا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔